السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی معلومات اور اسلامی بیانات کے لیے مفتی عقیق انور صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں، ہم رات و لائک دن کریں اللہ اور کے اس شیئر مہینے کریں۔ کی بھرپور قدر کریں، اس کے اندر نوافل پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی، راتوں کو اللہ کے نبی سوتے نہیں تھے، اتنے لمبے لمبے نوافل پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر اپنے کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ خود حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا کے اندر، اس ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنے ہیں؟ مجدد الف ثانی کا نام سنے؟ جب اکبر بادشاہ کے زمانے میں اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین قائم کیا تھا، تو ہر 1000 سال کے اندر اللہ ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں، ایک اللہ اپنے برگزیدہ بندے کو اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ وہ بندہ ہمارے ہندوستان میں آیا جن کا نام مجدد الف ثانی پڑا، اور ان کی جو مزار مبارک ہے سرہند کے اندر ہے، پنجاب کے اندر ہے ان کی مزار۔ دین الہی کے نام سے جب وہ دین قائم کیا، اس دین کو ختم کرنے کے لیے، اس بادشاہ سے ٹکراؤ کے لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا، مجدد الف ثانی۔ تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنی گناہوں کی مغفرتیں فرماتے ہیں جتنے کہ پورے سال کے اندر اللہ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں نہیں فرماتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نمازوں کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے رزق کے اتنے دروازے کھول دیتے ہیں، اتنے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ اگر پورے سال کے تمام رزق کو جمع کیا جائے، پورے برکتوں کو جمع کیا جائے، جس طرح سمندر کے اندر سے اگر ایک سوئی ڈال کر کے پانی کے قطرے کو اٹھایا جائے کہ پانی کے قطرے کی سمندر سے اٹھانے کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح پورے سال کے اندر جتنے رزق اترتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں جتنے رمضان المبارک میں اترتے ہیں۔ اب بتائیے ایک مہینے کے اندر اللہ اتنا رزق اتارتے ہیں کہ پورے سال کے اندر اتنا رزق نازل نہیں فرماتے، رزق کے دروازے کو اللہ کھول دیتے ہیں۔ اور یہ کون فرماتے ہیں؟ کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس ہندوستان کے اندر بلکہ اس سروئے زمین کے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اور آگے حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا فرما دیتے ہیں کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بہت سے گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کا نام یہ نہیں ہے کہ صرف رات کو سحری کھا لی اور پورے دن بھوکے رہ کر کے مغرب کے ٹائم میں افطار کر لیے، یہ روزہ نہیں ہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ نام اس کا ہے کہ جب ہم رات کو سحری کھا کر روزے کی نیت کر لے تو ہمارا آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہمارے کان کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے جسم کا بھی روزہ ہو، ہمارے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہو۔ جب روزہ رکھے ہیں تو اس کان کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان آنکھوں کو گناہوں کی کیفیت سے محفوظ رکھیں گے، جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری زبان گندی الفاظ نہ نکالے، ہماری زبان سے گالی نہ نکلے، ہماری زبان سے کسی کے خلاف غیبت نہ نکلے، کسی کی چغل خوری نہ ہو، یہ زبان بھی روزہ ہونا چاہیے۔
صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بھوکے رہنے کا نام رمضان نہیں ہے۔ رمضان نام اس کا ہے کہ بندہ تمام چیزوں سے توبہ کر کے صرف اللہ کا بن جائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا اللہ کی ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ اب بتائیے میرے دوستو، کون کون رمضان کی قدر نہیں کریں گے؟ بتائیے کون کون نہیں کریں گے؟ قدر کریں گے سب رمضان کی۔ رمضان المبارک کے اندر ہر آدمی اپنے تمام پچھلے گناہوں کو چھوڑ دے اور باضابطہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لمبی حدیث جس کو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، اور جو فرض نماز پڑھتا ہے اللہ غیر رمضان میں 70 نماز پڑھنے کے برابر اس کو ثواب دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو نفل صدقہ کرتا ہے اس کو فرض صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس رمضان المبارک میں جو ہم نفلی عبادت کرتے ہیں ہمیں فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر فرض کو ادا کرتے ہیں تو 70 گنا اس کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ ہم ایک نیکی کرتے ہیں اللہ اس کے اندر 10 گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس رمضان المبارک کیا بلکہ پوری زندگی کے اندر جو نماز کی پابندی نہ کرے اللہ اس کے لیے جہنم کا جو سب سے خطرناک وادی ہے، جہنم کا جو سب سے خطرناک ٹکڑا ہے، جس ٹکڑے سے جس وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی پیاری زبان سے نکلی ہوئی بات ہے کہ اس آخری گڑھے کے اندر اس بے نمازی اور بے روزے دار کو ڈالا جائے، اور اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ویلن کا جو لفظ آیا ہے یہ جہنم کے ایک وادی کا نام ہے۔ یہ اتنا خطرناک وادی ہے کہ جہنم بھی روزانہ اس وادی سے پناہ مانگتے ہیں۔